اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ حافظو حفاظت کرو علی الصلاۃ نماز کی، والصلاۃ الوسطیٰ اور نماز درمیانی، وسط کہتے ہیں درمیان کو، صلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار ہو کر، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں اکثر ایسا ہوا کرتا ہے کہ احکام چل رہے ہیں، انہی احکام کے درمیان میں نماز کا کیا کہتے ہیں حکم آ جاتا ہے، کیونکہ نماز اسلام کے بنیادی جو پلرز ہیں ان میں سے ایک پلر، ارکان جو ہیں ان میں سے ایک نماز ہے، اور نماز ہی ہے جو کہ دن میں 5 وقت آ رہی ہے، بار بار ہمیں اس چیز کا احساس دلا رہی ہے کہ ہم خود کچھ نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہی غلام ہیں، اللہ کے سامنے ہی جھکتے ہیں، اللہ کے قدموں میں ہی سر رکھتے ہیں، تو جو اللہ کا حکم ہوگا ہم نے اس کو ماننا ہے۔ نماز کی روح یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، حدیث ہے نا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے، تو مومن کی اللہ سے ملاقات کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز میں وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نماز کا بہت بہت اہم حکم دیا گیا ہے۔ تو اب یہ ہے حافظو علی الصلاۃ۔ اچھا، قرآن میں آتا ہے کہ نماز قائم کرو، یہ نہیں نماز ادا کرو بلکہ نماز قائم کرو، یعنی نماز کی قیام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنا۔ تو نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے، اس کے رکوع ہو، سجدے ہوں، اس کا جو جلسہ ہے اور جو رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، ان سب کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی خراب ہوتا ہے تو نماز قائم تو ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر جماعت قائم کرو، لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھو، یہ نہیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ یعنی یہ تھا نماز قیام کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ اچھا، یہاں پہ حکم آیا ہے نماز کی حفاظت کرو، یعنی اس میں وہ بھی حکم آ جاتا ہے قیام کا، اور ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب بھی ڈر خوف کی بات ہو، کوئی جنگ ہو رہی ہو، یا آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہو جہاں پہ آس پاس خوف کا عالم ہو، ماحول خوفناک ہو، اس طرح کوئی بھی سچویشن ہو جو مطلب خوفناک ہو، تو ادھر حفاظت کرو نماز کی، یعنی نماز وقت پہ ہی ادا کرو۔ حافظو علی الصلاوات، نماز کی خاص طور پہ حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ اور خاص طور پر درمیانی نماز۔ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ وہی درمیانی نماز ہوتی ہے، اور درمیانی نماز کا حکم اس طرح واضح طور پہ دیا گیا ہے کہ یہ ایک دن اور رات کی بارڈر لائن ہے۔ ویسے تو فجر بھی دن اور رات کا درمیانی بارڈر ہے کہ جس میں دن شروع ہو رہا ہوتا ہے، رات ختم ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح عصر میں دن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور رات شروع ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے، بہت مصروفیت کا ہوتا ہے، کہ اس میں دکاندار پہ سب سے زیادہ رش لگا ہوتا ہے، یعنی عام طور پہ روٹین میں، اور یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو مسافر ہوتا ہے اس وقت وہ جلدی جلدی کر رہا ہوتا ہے کہ میں جلدی جلدی اپنی منزل سے اندھیرا ہونے سے پہلے پہنچ جاؤں۔ تو یعنی ایسی سچویشن میں، اور جو باقی ہمارے جیسے نوجوان اکثر کھیلوں میں اور گراؤنڈ میں زیادہ تر ان چیزوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور ہمیں یہ عصر کا وقت ختم ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ یعنی عصر کا وقت ایسا وقت ہے جو بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور مطلب ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اور یہ بھی ہے کہ عصر کے وقت ہی اعمال نامے اوپر مطلب لے کے جائے جاتے ہیں، دن میں 2 دفعہ فجر اور عصر کے وقت۔ تو نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، کیونکہ درمیانی نماز زیادہ تر لوگ مس کر دیتے ہیں، کیونکہ میں نے وجوہات آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اس وجہ سے زیادہ تر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا کاروبار کر لیں یا اپنی منزل تک پہنچ جائیں، تو ایسی صورت میں تو یہ خوف کا عالم ہوتا ہے یا جلدی جلدی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، عصر کی، یعنی اس کی خاص طور پہ حفاظت کرو۔ وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ ہی کے لیے، قانتین فرما بردار ہو کر۔ غزوہ احزاب میں بھی عصر کی نماز بھی چھوٹی تھی جنگ کی وجہ سے، کیونکہ وہ بھی ایسا وقت ہوتا ہے۔ ہاں، ایک چیز پہلو میں بیان کرنا بھول گیا، اگر کوئی جنگ چل رہی ہو تو جنگ کا بھی جو وہ کیا کہتے ہیں اختتام ہو رہا ہوتا ہے، جو پیک چل رہی ہوتی ہے نا، وہ پیک بھی اسی عصر کے وقت دورانیے کے دوران، یعنی 3-4 بجے سے لے کے مغرب کے دوران ہی ان کی پیک چل رہی ہوتی ہے، یعنی جنگ بھی فل زوروں پہ ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے غزوہ احزاب میں بھی نماز چھوٹ گئی تھی عصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یعنی یہ اس وجہ سے خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کے کھڑے ہوا کرو۔ یعنی یہ نہیں نماز میں کھڑے ہو ادھر خارش کر رہے ہو ادھر دیکھ رہے ہو، یہ حرکتیں نہیں کرنی۔
بلکہ فرما بردار ہو کہ کیا تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو. ہم یہ دیکھ لو ہمارے ملک کا وزیر اعظم یا ہمارے کالج کا ہیڈ ماسٹر ہو, ہم اس کے سامنے کیسے تمیز اور ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. تو جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اس کے سامنے کتنے ادب سے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اور ہم جناب کیا سارے خیالات ساری سوچیں ہمیں آتی ہی نماز کے دوران ہے. تو قوموا للہ قانتین, اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑا ہوا کرو, ایسے نہیں. تو یہ آیت نمبر 238 کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.